اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ماہ مبارک کی تاریخیں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی ہیں. آج ایک نیا دن لے کر اور ایک نئی گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ ماہ صیام کی 8ویں تاریخ ہے اور اس میں ہم خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فراز پر پہنچے ہیں کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. کل ہم نے گفتگو ان یوفقکم لصیامہ تک محدود رکھی تھی کہ تم اپنے پروردگار سے سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں ماہ صیام یعنی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری گفتگو قرآن کریم پر ہے. قرآن کریم اور ماہ مبارک رمضان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. اس کو ربیع القرآن کہتے ہیں اس مہینے کو، اور چونکہ یہ ربیع القرآن ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ، لہذا قرآن کے سلسلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے. عرصے سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ گھرانے کے جو روزے رکھنے کے عادی ہیں ان گھرانوں میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک قرآن ختم کریں، کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 قرآن ختم کریں، کچھ لوگ اس سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق رکھتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں 4-5 قرآن ختم کر لیتے ہیں. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. یہ قرآن کریم جس کے لیے ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. نزول قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کو ربیع القرآن کہا جاتا ہے. اور تو اور پروردگار عالم نے جتنی کتابیں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں. توریت 6 ماہ مبارک میں نازل ہوئی، انجیل 12 ماہ مبارک میں نازل ہوئی، زبور 18 ماہ مبارک میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم 23ویں شب کو نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض پورا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم شب قدر کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن کا نزول اس شب میں ہوا ہے، اور جس شب میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہو وہ شب کتنی متبرک اور کتنی مبارک ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اب اگر 1000 مہینے کہہ دیے گئے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 1000 مہینوں کے برابر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، افضل ہے 1000 مہینوں سے، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اب اس کی کوئی حد معین نہیں کی گئی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ نزول قرآن جو ہے، اس نزول قرآن کے ساتھ ایک خاص کیفیت بھی ہے کہ جس میں زمین اور آسمان کا رابطہ استوار ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ بہت عرصہ ہوا، صدیاں گزر گئیں کہ آسمان اور زمین کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عالم اسلام نے بھی یہ سمجھ لیا کہ زمین اور آسمان کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی اب وحی نہیں آ رہی ہے، اور امین وحی کردگار یعنی جبرائیل امین بھی زمین کے اوپر نازل نہیں ہو رہے ہیں، رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن جب تک سورہ انا انزلنا، سورہ قدر ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی صبح قیامت تک یہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل پیش کر رہی ہے کہ ملائکہ زمین پہ نازل ہو رہے ہیں، روح القدس زمین کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے جڑا ہوا ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ملائکہ اور روح القدس کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کوئی تو جگہ ہوگی، کوئی تو منزل ہوگی، کوئی تو ذات ہوگی، کوئی تو شخصیت ہوگی کہ جس کے پاس یہ ملائکہ اور روح القدس آ رہے ہیں، من کل امر، تمام امور کے لیے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ باقی اور جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا کوئی جانشین اور کوئی حجت الہی اب بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور زمین اور آسمان کے رشتے ملانے والا موجود ہے، اور وہی زمین اور آسمان کے لیے رابطے کا کام کرتا ہے، وہی زمین اور آسمان کو باہم ملانے کا کام کرتا ہے، اور وہی وہ حجت الہی ہے کہ جو رسول کا حقیقی جانشین ہے اور پردہ غیب میں چھپا ہوا ہے، جس کا انتظار پوری دنیا کو ہے، بلا استثناء پوری دنیا کو ہے۔ ہندو اسی کا انتظار کر رہے ہیں، جین اسی کا انتظار، اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے طریقے سے ہندو اسی کا انتظار کر رہے ہیں، جین اسی کا انتظار کر رہے ہیں، بدھ کو ماننے والے اسی کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور دوسرے مذاہب جو ہیں وہ جتنے بھی ادیان الہی تصور کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پردہ غیب سے نکلے گا یا وہ آئے گا، مثلا کسی نہ کسی زاویے سے انتظار ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کون ہے؟ یہ جو این السبب المتصل بین الارض والسماء، جو سبب ہے آسمان اور زمین کے اتصال کو قائم کرنے کا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو
قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے اور یہ بھی متوجہ کرتا ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اس مہینے میں ہر انسان کے لیے، ہر روزہ دار کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ہر روزہ دار کے لیے تلاوت قرآن کریم ایسی تلاوت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے بہار ہے، ہر شے کے لیے بہار ہے، اور قرآن کی بہار شہر رمضان یعنی ماہ مبارک رمضان ہے، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور اسی کی تائید کرتے ہوئے اسی خطبہ شعبانیہ میں، اسی خطبہ ماہ رمضان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، جو اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے عام دنوں میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت کے ثواب کا مہینہ اور کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بہار قرآن اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کیجئے اور آپ کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جائے۔ لہذا لازمی اور ضروری، اچھا قرآن کو ہم کیوں پڑھیں، قرآن کیوں پڑھا جائے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے خود ہی یہ بات کہی ہے اور بتائی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے عقل دی ہے اور شعور دیا ہے، اور عقل و شعور یہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اور جو چیز بھی ہمارے لیے مفید ہو اسے ہم اپنے پاس ضرور رکھیں یا اسے ضرور استعمال کریں، اور اگر کتاب ہو تو اس کی تلاوت ضرور کریں۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ کتابیں اربوں لکھی گئی ہیں اس دنیا کے اندر، اور بے شمار مصنفین اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی کتاب بھی رکھتا ہو کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ تنہا قرآن کریم ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، اس کا مطلب کتاب یقین ہمارے پاس ہے، جو یقینی ہدایت کرنے والی ہے، جو یقینی راہ دکھانے والی ہے، جو یقینی مسائل کو حل کرنے والی ہے، جو یقینی طور پر اختلاف کو دور کرنے والی ہے، جو یقینی طور پر شفا بخش ہے، جو یقینی طور پر سبل السلام و صراط مستقیم تک پہنچانے والی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے کہ ہم ایسی کتاب کی تلاوت ضرور کریں اور ایسی کتاب کو اپنے پاس ضرور رکھیں اور ایسی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھنے کی خداوند عالم سے توفیق طلب کریں کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے ان یوفقکم اللہ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت قرآنہ۔ تو ہم اس سے یہ توفیق نہ طلب کریں کہ پالنے والے تو اس سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ تو مجھے ہمیں توفیق عطا کر کے ہم تیری کتاب کی تلاوت کریں۔ اس سے بہتر اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اسی مہینے میں ہم اس کتاب کی تلاوت کریں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ھدی للمتقین، جو صاحبان تقوی کی ہدایت کرنے والی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کو بشارت دینے والی ہے۔
یہ کون سی کتاب ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، جو مضبوط اور استوار راہ ہے اس کی طرف ہدایت کرنے والی ہے، جو محکم راہ ہے اس کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ کہا جائے کہ آپ جا تو رہے ہیں لیکن ذرا ادھر بھی چلے جائیے گا اور ادھر بھی چلے جائیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا راستہ صحیح کون سا ہے، نہیں، بلکہ یہ ارشاد ہوتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم محکم ترین اور مضبوط ترین اور صحیح ترین راہ کی ہدایت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم ساری کائنات میں بڑے بڑے ڈاکٹروں اور طبیبوں سے رجوع کرتے ہیں، اپنے بدن کے لیے رجوع کرتے ہیں، اپنے جسم کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ آیا ہم نے اپنی روح کے لیے بھی کوئی علاج تلاش کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، کون سی چیزیں؟ دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والا کوئی علاج ہے، کوئی دوا ہے؟ قرآن کریم آگے بڑھ کے یہ فرماتا ہے کہ ہم ہیں، ہم سے روح کی شفا طلب کرو، ہم سے روح کے لیے قوت طلب کرو، ہم سے روح کے لیے بالغی طرف طلب کرو۔ روح جتنی قوی ہوتی جائے گی جسم اتنا ہی قوی ہوتا جائے گا اور جسم کو اتنی ہی توانائی ملتی چلی جائے گی۔ یہی قرآن ہے، ننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، پڑھیے کوئی کتاب کہ جو آپ کے اوپر رحمت کے نزول کا باعث ہو۔ ہے آپ کے پاس کوئی کتاب قرآن کے علاوہ؟ ہے کوئی ایسا نسخہ، ہے ایسی کوئی چیز کہ جسے آپ پڑھتے جائیں اور وہ آپ کے لیے رحمت بنتا چلا جائے، رحمت بنتی چلی جائے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ ہر بندہ مومن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے دو اس کے اوپر کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، شفا اور رحمت، دو نعمتیں عطا ہوتی ہیں، شفا اور رحمت۔ شفا جسم کی بھی، شفا روح کی بھی۔ کوئی طبیب ہندوستان سے آیا تھا خلافت بنی عباس میں، اور اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ بھائی سب کچھ ہے تمہارے یہاں قرآن کریم میں، تمہارے پیغمبر نے اور کچھ بھی بتایا ہے، کوئی حکمت کی تعلیم بھی دی ہے، ڈاکٹری اور میڈیکل کوئی تعلیم دی ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ، حد سے زیادہ نہ پیو۔ تو وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، تو اس نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن نے حکمت کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے یوں ہی قرآن دے دیا ہے، طاق کی زینت بنا دیں گے کہ اچھا خوبصورت لگے، اس سے شفا بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے رحمت بھی حاصل نہیں کر سکتے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف آئیں۔ پیغمبر کو شکوہ کرنا پڑا ہے اس سلسلے میں، پیغمبر نے شکوہ کیا ہے، اور اس کے پیغمبر کے شکوے کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جگہ دی ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو دور کر کے رکھا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، کنارے کر دیا ہے، جبکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو صحیح راہ دکھانے والی ہے،
جو یقینی راہ دکھانے والی ہے، اور کہیں کوئی آدمی بہک نہیں سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، انہیں وہ چیز بیان کرے کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اس اختلاف کو دور کر دیں۔ آج ہماری امت مسلمہ کتنے اختلاف میں مبتلا ہے، کتنے تفریقے میں مبتلا ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، قرآن پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان کے لیے وہ چیز بیان کرے، تبیین کرے، بیان کر دے، اور اس طرح سے فیصلہ کن بیان کر دے۔ تبین، واضح طریقے سے بیان کرنے والا، کس چیز کو؟ جس کے بارے میں لوگ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اب اگر اختلاف پیدا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے نہیں ہیں۔ قرآن ہے ہمارے پاس اور ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان سے واضح طور سے بیان کر دیتا ہے ان مسائل کو، ان چیزوں کو جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ قرآن سے ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ امت مسلمہ میں جو یہ اختلاف پایا جا رہا ہے، اس اختلاف کو کس طرح دور کیا جائے گا؟ ایک اور چیز ہے کہ قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور کدھر لے جاتا ہے؟ الی النور، روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے اذن سے۔ تو اب اگر کسی کو اندھیرے میں رہنا ہے تو قرآن سے دور رہے، اور اگر کسی کو اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آنا ہے اور اجالوں کی طرف آنا ہے، اجالا یعنی کیا مطلب؟ اجالا یعنی علم، اجالا یعنی علم، اور علم ہی بیس کرتا ہے، قرآن مجید کا بیس جو ہے وہ علم ہے، سارا کا سارا بیس جو ہے قرآن کا وہ علم ہے۔ ابتدائے سورہ حمد سے والناس تک جو کچھ بھی ہے علم الہی ہے، اور علم الہی روشنی دینے والا ہے، اجالا بخش ہے، اور جب اجالا دینے والا، اجالا بخشنے والا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اندھیروں سے نکلیں۔ ہم جو بھٹک رہے ہیں، ہم جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم جو پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم جو اس عالم میں ہیں کہ حتیٰ بت پرست بھی ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، ہم جو اس عالم میں ہیں کہ حتیٰ بے دین افراد بھی ہمارا مضحکہ اڑا رہے ہیں، یہ ہماری خطا ہے کہ ہم نے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، قرآن سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور باذن ربہم، قرآن اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، انسانوں کو اندھیروں سے نکالے اور انہیں روشنی کی طرف لے آئے، ان انسانوں کے اس خدا کے اذن سے کہ جس نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہماری زبوں حالی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہماری زبوں حالی کا سبب یہی ہے
کہ اگر ہم نے قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کی ہے۔ آج ہماری ظلم و حالی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ان شخصیات کا سہارا نہیں لیا کہ جو حدیث ثقلین میں قرآن کے ہمراہ بیان کیے گئے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یردا الی الحوض۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً امت مسلمہ کے 200 اسناد اس حدیث کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں، اور ایک مجہول سند ہے کہ جس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ اس کے ذریعے سے بھی قرآن سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح موازین کے اور صحیح پیمانوں کے اوپر اترتی ہوئی ہم تک آئے گی تو قرآن کی مفسر بن جائے گی، اور دوسری صورت میں قرآن کا عدل اور قرآن کے برابر اور قرآن کا ساتھی بنا کر جن شخصیتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، اہل بیتی، میرے اہل بیت، کسی اور کو نہیں بیان کیا، اور یہ بے شمار سندوں کے ساتھ امت مسلمہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ اہل بیت ہیں جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم کرنے والے ہیں، قرآن کی تبیین کرنے والے ہیں، قرآن کو بیان کرنے والے ہیں۔ جس قدر ہم اہل بیت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی قدر ہماری امت میں اختلاف دور ہوتا جائے گا، اور جتنا امت میں اختلاف دور ہوتا جائے گا اتنا ہی ہم اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف آئیں گے، اور اتنا ہی ہمیں قرآن کریم یقینی راہوں کے اوپر گامزن کرے گا، اور امن و امان کی راہوں کے اوپر گامزن کرے گا، اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرے گا، جو اس دنیا کے لیے بھی مفید ہو اور جو آخرت کے لیے بھی مفید ہو۔ ہماری گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے، اور ہم اس گفتگو کا اختتام اس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کو قرآن سے وابستہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اپنے زمانے میں جس قدر ممکن ہو سکا، اور امت مسلمہ کی تمام کتابیں ان باتوں سے بھری پڑی ہیں کہ اہل بیت سے آیتیں پوچھی گئیں، آیتوں کی تفسیریں پوچھی گئیں، قرآن کے رموز پوچھے گئے اور آپ نے انہیں بیان کیا ہے، اور امت مسلمہ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن ابھی بہت دور ہیں ہم اس معلم حقیقی سے کہ جسے قرآن کا معلم بتایا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، ان معلموں سے بہت دور ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کا آخری معلم پردہ غیب سے نکل کر قرآن کی تبیین کرے گا اور قرآن کی تشریح کرے گا اور قرآن کی حکومت قائم کرے گا، جو عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اور جس کا سب لوگوں کو انتظار ہے۔ قرآن تو موجود ہے، لیکن تبیین قرآن کرنے والا اور تعلیم قرآن دینے والا ابھی آنے والا ہے۔ یہ چیز ہمیں صحرائے کربلا میں نظر آتی ہے کہ جہاں قرآن اور اہل بیت ایک جگہ نظر آئے، اور وہ بھی کس شان سے نظر آئے، جب کج فہم اور نافہم کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر ڈالا۔ جب نافہم کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی آل کو کربلا کے میدان میں تہہ تیغ کر دیا اور نواسے رسول کے گلے کے اوپر چھری پھیری،
اور سر اور تن میں جدائی کر دی، تو ایسے موقع کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کا سر نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا تو اس موقع کے اوپر کیا ہوا؟ ادھر تکبیر کی آواز کے ساتھ سر حسین نیزے کی بلندی کے اوپر جا رہا تھا، اور ادھر حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا رہے تھے تم نے حسین کو قرآن سے جدا کرنے کی کوشش کی، دیکھو حسین قتل ہونے کے بعد بھی قرآن سے جدا نہیں ہے، حسین قتل ہونے کے بعد بھی قرآن کی عظمتوں کا کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ اور یہ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ صحابی پیغمبر جو کوفے کے اندر موجود تھے، انہوں نے جب ان کے گھر کے قریب سے امام حسین علیہ السلام کا سر گزرا نیزے کے اوپر، تو انہوں نے یہ سنا، انہوں نے سنا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ چونکے کہ کتنی شیریں آواز ہے، وہ چونکے کہ لہجہ رسول ہے کہ جو کہیں سے سنائی دے رہا ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو دیکھا نوک نیزہ کے اوپر ایک سر ہے کہ جس کے لب ہل رہے ہیں، اور اس سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ صحابی پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا وجود کانپ گیا، میرے روئے روئے کھڑے ہو گئے، اور میں نے یہ کہا نواسہ رسول، آپ کی داستان اصحاب کہف والرقیم سے کہیں زیادہ تعجب خیز ہے کہ اس امت نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔